مولانا رومی فرماتے ہیں، زندگی کا پانی اندھیروں سے بہتا ہے، اندھیروں سے بھاگو مت بلکہ ان کو تلاش کر۔ تم انسان ہاں، تم ہر چیز کو نظر انداز کر سکتے ہو، تم بھول بھی جاتے ہو، لیکن وہ تمہارا خدا ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ جو بھی تم کچھ کرتے ہو وہ اللہ کچھ بھی نظر انداز نہیں کرتا، اور وہ یعنی اللہ کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ غیبت کرنا چھوڑ دو، دوسروں کی برائیاں کرنا چھوڑ دو، دوسروں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو، تو پھر دیکھنا تھوڑا سا امن بھی تمہیں بہت نفع دے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے بزرگی اور عزت کی مالک، میرے دل کو ایمان، خوف اور شوق سے پر کر دے، میرے لیے اپنی حضوری محبوب بنا، اور میرے لیے اپنی ملاقات کو خوشی، کشادگی اور فخر اور عزت کا ذریعہ بنا۔ آپ فرماتے ہیں، قید میں کیوں رہتے ہو جب دروازہ مکمل کھلا ہوا ہے؟ خوف کی سوچ کی الجھن سے باہر نکلو، حرم میں داخل ہونے کا دروازہ تمہارے اندر ہے۔ اللہ کی طلب رکھنے والے کو چاہیے کہ دن رات ہر وقت ہر لمحہ نفس کی مخالفت کریں، اور کسی بھی وقت نفس سے غافل نہ رہیں، کیونکہ نفس کافر ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، اللہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی ملنے کی طرف تمہیں اللہ سے ملوا دیں۔ اپنے دل کی طرف دیکھ، کیا کبھی یہ فارغ ہوئی ہوا؟ ہمیشہ ماضی اور مستقبل میں مصروف رہتا ہے۔ ماضی سے عبرت حاصل کر، مستقبل کی پرواہ مت کر، اور حال کو ضائع مت کر۔ جب تک کوئی چیز اپنی ہستی فنا نہیں کرتی، کسی دوسری چیز میں جذب نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی مصیبت کو اگرچہ کانٹا چبھنے کی ہو، برا مت جان، شکوہ مت کر، منہ مت کھول۔ ہر مصیبت کی آغوش میں کم از کم 4 چیزیں تو ضرور ہوتی ہیں: بخشش ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، یا عبرت ہوتی ہے۔ نفس کو بے آرام اور ذلیل رکھنا ہی تو جہاد اکبر ہے۔ اور جہاد اکبر کسے کہتے ہیں؟ نفس کو ہرانے کے صرف 2 ہی مقام ہیں: رات کو جاگنا اور دن کو خاموش رہنا۔ نہ غصے کا کوئی حل ہے اور نہ حیرت کا کوئی نتیجہ۔ بہتر یہی ہے کہ باتوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈال لی جائے اور خاموش رہا جائے۔ چنے ہوئے کاموں کے لیے چنے ہوئے بندے ہی معمور کیے جاتے ہیں، حق کوئی نہیں۔ اور چنے ہوئے بندوں کی عمدہ خصلت یہ ہوتی ہے کہ جب تک وہ اپنے کام کو جس کے لیے انہیں چنا جاتا ہے نہایت خوش اسلوبی سے پورا نہیں کر لیتے، کبھی آرام نہیں کرتے، اور نہ ہی اس کام کے سوا کسی اور کام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، ہر مٹی سے برتن نہیں بنا کرتا، برتن بنانے والی مٹی خاص ہوتی ہے، اور مٹی کی تہ میں عام نزلوں سے اوجھل ہوتی ہے۔ کمہار کے سوا کسی دوسرے کو اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ اس کی ذرات میں وہ خاص تعمیری اجزاء ہوتے ہیں جو عام مٹی میں نہیں ہوتے۔ ہر تباہی کا سبب ہوتا ہے۔ جب تک کوئی اپنی تباہی کے اسباب آپ پیدا نہیں کرتا، اللہ اسے کبھی تباہ نہیں کرتا یا کسی پر بھی تباہی نازل نہیں فرماتا۔ جب کسی شخص کے لیے آپ کے دل کے اندر کینہ، بغض، خدورت، نفرت، دشمنی، مخالفت یا رنجش رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے نکل جاتا ہے، اور علم بھی وہاں نہیں رہتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو آئینے کی مانند چمکا کر رکھا جائے۔ اللہ کا ولی شکل و صورت کا کیسا ہی گیا گزرا انسان کیوں نہ ہو،
اس سے مل کر آپ کو ایک عجب نامعلوم سی کشش محسوس ہوگی۔ انسان بھوکے پیٹ بہت لگن سے عبادت کرتا ہے۔ جب انسان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے دل میں ایک اداس پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، وہ رب تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیاوی مال و زر کی کوئی وفات نہیں، کیونکہ وہ دنیا کو حقارت سے دیکھتا ہے، اس لیے وہ اپنے پیغمبروں کو دنیا عطا نہیں فرماتا۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو انعام پاؤ گے، سرکشی کرو گے تو مجھے قہار اور جبار پاؤ گے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کو دو پروں کی مانند استعمال کر لیں تو ہماری روح کی برباد شروع ہو جائے گی۔ جو کہیں کر، جو کہیں کہ، جدھر کہیں جا، جہاں رکھیں گئے، تیری اپنی کوئی مرضی نہیں، ان کی مرضی ہی تیری مرضی ہے، جس حال میں بھی تجھے رکھیں راضی رہیں۔ اپنی گفتگو کو اپنے اعمال میں شمار کرو۔ زبان سے بہت سے ایسے کلمات نکلتے ہیں جو نعمتوں کو سلب کر لیتے ہیں۔ جو بھی بولو سوچ سمجھ کر بولو۔ جس آدمی کا بول خراب ہو جاتا ہے اس کا نصیب خراب ہو جاتا ہے۔ جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقے کی نقل کری، خواہ وہ کسی بھی حصے ہی کی کیوں نہ ہو، وہ رب کے قریب ہو گیا اور کامیابی پا گیا۔ تیری دل کی دنیا میں ایک ایسا ہسپتال قائم ہونا ضروری ہے جس میں کہ جو بھی بیمار چاہے اور جب چاہے بلا روک ٹوک داخل ہو جائے۔ جس ہسپتال میں اللہ کی بیمار اور نادار مخلوق ہر وقت ہر حال میں بلا جھجک داخل ہو کر مدد حاصل کر سکے۔ باتیں بند کر دو، ذکر جاری کر۔ ذکر باتوں کی کمی کو پورا کر دیتا ہے، لیکن کوئی بھی بات ذکر کی کمی کو کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ باتیں کیسی بھی ہیں کافی نہیں، بات کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ عمل دین کی وہ خاموش تبلیغ ہے جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ مخلوق کی طرف نہیں، خالق کی طرف متوجہ۔ خالق تیری طرف متوجہ ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ اپنے اندر کا جائزہ لے، تو کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اللہ سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرا کر، واہیات چیزوں سے باز رہا کرو، شرمایا کر، خرافات میں مشغول مت رہا کر۔ دعا مشکل حالات میں انسان کو پر امید رکھتی ہیں اور اسی دعا کے سہارے وہ اچھے وقت کا انتظار کر لیتا ہے۔ مزہ دیتی ہیں زندگی کی ٹھوکریں ان کو جنہیں ناوے خدا لے کر سنور جانے کی عادت ہو۔ الہی پناہ مانگتا ہو اس آنکھ سے جو تجھے نہ ڈھونڈے اور اس دل سے جو تجھے نہ پائے۔ بزرگی کا نام ہے خود کو بھلا دینا۔ اللہ کا دوست کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ میں اللہ کا ایک عام بندہ ہوں، سیدھا سادہ مسلمان اور گناہگار بھی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ مقام شیخ بہت بلند ہے، میں اس مقام کا امیدوار بھی نہیں۔ مناصب و مراتب اور مقام اور درجات میری منزل ہے۔ جہاں محبت ہو عزت نہ ہو وہاں محبت ختم ہو جاتی ہے، جہاں محبت نہ ہو عزت ہو وہاں محبت ہو ہی جاتی ہے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔
جب دل حکمت سے خالی ہو تو جسم کی لمبائی اور چوڑائی بیکار ہوتی ہو۔ اس اللہ کی راہ میں روزی کی فکر حرام ہے تو رزق کی تلاش میں کہیں وجب رزق تیری تلاش میں ہے۔ شفاق احمد فرماتے اللہ کے ساتھ تعلق ہر ایک کا اپنا تعلق ہوتا ہے، اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہونے کی وجہ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ وہ پھر پکارتا ہے، اللہ پھر منہ موڑ لیتا ہے۔ وہ بندہ پھر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے سوا اور کسی کو پکارنے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا میں نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ مجھے غریبوں میں تلاش کرو، کیونکہ غریبوں کے ذریعے سے ہی تمہیں مدد اور روزی ملتی ہے۔ جو شخص اپنے ظالم کو بد دعا دیتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ انسان خدا کا اور خدا اس کا راز ہے۔ سچی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ دنیا بیماریوں کی جگہ ہے اور لوگ اس میں بیماروں کی طرح ہیں۔ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیب دکھا دیتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا۔ نفس کی خواہش اور شہوت ابن آدم کی سرشت میں رکھ دی گئی ہے۔ خواہش کا چھوڑ دینا بندے کو امیر کر دیتا ہے اور اس کی پیروی کرنا امیر کو اسیر بنا دیتا ہے۔ اگر تم اللہ کو پہچان لیتے جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے تو سمندروں پر پاؤں پاؤں چلتے اور تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے۔ برے کام سے پشیمانی توبہ ہے۔ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور دو لوگوں سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، جہاں اسے پائے وہ اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ جھوٹ بھی دراصل منافقت ہی کا حصہ ہے۔ جس نے کسی کے عیب کو دیکھا اور اس کی پردہ پوشی کی تو اس نے گویا ایک درگور انسان کو زندہ کر دیا۔ جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے۔ تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا شخص وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل نیک ہو، اور بدترین وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل خراب ہو۔ 5 چیزوں پر یہ 5 سزائیں ملتی ہیں۔ جو قوم عہد کو توڑتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف فیصلہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو تنگ دست کر دیتا ہے۔ جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اس میں تعاون پھیل جاتی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہاں زرعی پیداوار میں برکت نہیں رہتی اور قحط سالی پھیل جاتی ہے۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی بارش نازل نہیں کرتا۔ دعا عبادت کا موضع ہے۔ جو شخص نرمی کی صفت سے محروم کر دیا گیا وہ سارے خیر سے محروم کیا گیا۔ جب کسی فاسق آدمی کی تعریف کی جاتی ہے تو عرش اعظم کانپ اٹھتا ہے۔ آدمی اس شخص کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ صبر وہ ہے جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جاتا ہے۔ جو اپنے دوست کو کسی گناہ کا طعنہ دے وہ اس گناہ کا مرتکب ہونے سے پہلے نہیں مرے گا۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ جب کوئی عورت مرے اور اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔
برے دوستوں سے بچو کیونکہ وہ تمہارا تعارف بن جاتے ہیں۔ نیک دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والے کی دکان کہ کچھ فائدہ نہ بھی ہو تو خوشبو تو ضرور آئے گی، اور برا دوست ایسے ہے جیسے بٹی کی آگ، نہ لگے تب بھی دھوئیں سے کپڑے ضرور خراب ہوں گے۔ غریبوں کے ساتھ دوستی رکھ اور امیروں کی مجلس سے ڈر۔ جو شخص علم کی تلاش میں نکلا وہ اپنی واپسی تک گویا اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتا ہے۔ ایک عالم شخص شیطان کے لیے ہزار عابد سے سخت ہے، اور عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر، کیونکہ عالم انبیاء کا وارث ہے، اور انبیاء کی میراث نہ دنیا تھی نہ درہم، بلکہ ان کی میراث علم تھا، اور جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے بہت حاصل کیا۔ علم تو اللہ کا نور ہے جو گناہ گاروں اور بدبختوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ علم کا نقص ہے کہ اس میں اضافے کا خیال نہ ہو، مزید علم کی خواہش نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے چھوٹی بات اس طریقے سے بیان کرو کہ وہ اس کو سچ سمجھے۔ آدمی کو جھوٹا بنانے کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ کسی سے سنے اسے بلا تحقیق دوسروں کے آگے بیان کر دے۔ مسلمانوں میں اس شخص کا ایمان کامل ہے جو ان سب میں اچھی اخلاق والا ہے۔ جو شخص باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کا ضامن ہوں کہ جنت کے کنارے میں اسے جگہ دوں گا، اور جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، میں اس کو جنت کے اندر بھر دوں گا، اور جو شخص اپنے اخلاق سنوارے میں اس کو جنت کے اوپر کے درجے میں گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ مومن نہ تو طعنہ دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، اور نہ فحش بکنے والا۔ دینی امور کے اظہار میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈر۔ جب کسی کے عیب نکالنے کا خیال تیرے دل میں پیدا ہو تو اس کے اظہار سے تجھ کو تیرا یہ خیال روک دے کہ مجھ میں بھی کچھ عیب ہیں۔ خدا کے بندوں میں بہترین بندہ وہ ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، اور خدا کے بندوں میں بدترین بندے وہ ہیں جو ادھر ادھر کی چولیاں لگاتے پھرتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈلواتے اور پاک لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ حیا ایمان کی علامت ہے، اور ایمان جنت کا ذریعہ ہے، اور بے حیائی گندگی ہے، اور گندگی دوزخ کا ذریعہ ہے۔ حیا سے صرف بھلائی ہی حاصل ہوتی ہیں۔ حیا اور ایمان دونوں باہم ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، اور مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھا، اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ میں قیامت کے روز 3 آدمیوں کا مخالف ہوں گا۔ پہلا اس شخص کا جو میرے نام پر وعدہ کرے اور پھر تباہ کرے، دوسرا اس شخص کا جو آزاد شخص کو بیچ کر اس کا روپیہ کھائے، تیسرا اس شخص کا جو مزدور سے پورا کام لے اور اس کی اجرت نہ دے۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ اس طرح ممکن ہے کہ دوسروں کے باپ کو کوئی گالی دے اور وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ کسی شخص کو دین میں بصیرت زیادہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے اعمال میں اعتدال اور میانہ روی آ جائے۔ جو شخص خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے وہ بھی اسی کی طرح ہے۔ جس شخص نے شہرت کے خیال سے کوئی کپڑا پہنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائے گا۔
अपने मेहमान के साथ दरवाजे तक जाना लाजिम है। तुम दूसरों की राय की तकलीद ना करो। तुम कहते हो अगर लोग हमसे एहसान करेंगे तो हम भी उनसे एहसान करेंगे, और हम पर जुल्म करेंगे तो हम भी उन पर जुल्म करेंगे। ये ठीक नहीं, बल्कि अपने दिलों को बरकरार रखो। अगर लोग तुम पर एहसान करें तो तुम भी एहसान करो, और अगर बुराई करें तो तुम जुल्म न करो। तुम में बेहतर वो है जो दुनिया के लिए अपने दीन को ना छोड़े, और ना दुनिया को आखिरत की वजह से और लोगों पर भार ना हो अपने खर्चे का बोझ दूसरों पर ना डालें। बदगुमानी से बचो कि बदगुमानी बड़ी चोट बात है, और किसी की बात छुप कर ना सुना करो, और किसी के ऐब की जुस्तजू ना किया करो। मुसलमानों के रास्ते से तकलीफ और ठोकर की चीज़ हटा दिया करो। किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं कि अपने मुसलमान भाई से नाराज़ होकर 3 रात से ज़्यादा तक की मुलाकात करें। जब वो दोनों मिले तो एक दूसरे से मुंह फेर लें। उनमें से अच्छा वो है जो सलाम करने में सबकत करे। तुम में से हर शख्स अपने भाई के लिए आईना है, सो अगर उसमें कोई बुरी बात दिखाई दे तो उसे दूर कर देनी चाहिए। मुसलमानों की आपसी मोहब्बत और शफकत की मिसाल एक जिस्म की सी है कि जब जिस्म का कोई हिस्सा तकलीफ में होता है तो सारा जिस्म बुखार और बेख्वाबी में मुब्तला हो जाता है। जो शख्स लोगों में मशहूर करने के लिए कोई अमल करेगा, अल्लाह ताला उसके ऐबों को लोगों में शाये करेगा और उसको हक़ीर और ज़लील करेगा। मैं इस उम्मत में ऐसे शख्स से अंदेशा करता हूँ जो बात तो दानाई की करे लेकिन अमल उसका ज़ालिमाना हो। माफ़ करने से अल्लाह ताला आदमी की इज्जत बढ़ा देता है।